اسلامی معاشرت، سماجی زندگی، سوشل لائف ایک مسلمان کی کیسی ہونی چاہیے، اس تعلق سے گزشتہ درس میں ہم سب نے سنا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس درس کے اندر مزید کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ، کہ ایک مسلمان کی معاشرت اگر اسلامی نہ ہو تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے باوجود اور دیگر نیکیاں کرنے کے باوجود ایسا شخص جہنم میں جاتا ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نجات کیسے پا جاؤں، نجات کیسے ملے گی؟ حدیث کو پہلے سنتے ہیں۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجا قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نجا، نجات کیسے ملے گی، نجات کیا ہے؟ صحابی کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ میں مرنے کے بعد نجات کیسے پا جاؤں، جہنم سے کیسے بچ جاؤں، قبر کی تنہائی میں عذاب سے کیسے بچ جاؤں، میدان محشر کے دن رسوا ہونے سے کیسے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے، اس جواب میں معاشرتی زندگی کا دخل ہے۔ اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس نمازی صاحب کی معاشرتی زندگی، سماجک زندگی اچھی نہ ہو، اس کی نماز میں نجات نہیں ہے۔ جس حاجی صاحب کی معاشرتی زندگی اسلامک نہ ہو، اس کے حج میں نجات نہیں ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے کہ نجات کا جب سوال کیا جا رہا ہے تو جواب کیا رہا ہے؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کس سے تعلق ہے؟ معاشرت سے، جس سے آپ کا سابقہ پڑ رہا ہے، جن لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہو رہا ہے، ان سے بات کرتے وقت زبان کا لحاظ کرو۔ زبان اگر ان کنٹرول ہو جائے تو نماز جو پڑھ کے نکلے ہیں وہ نماز کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، زکوٰۃ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، روزے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو نجات کیسے ملے؟ جواب کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے کہ اپنی معاشرت کو اسلامی بناؤ۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ ولیسعک بیتک، خالی اوقات کو گھر میں گزارو۔ کیا ہماری زبان کنٹرول میں رہتی ہے؟ ہم نمازی ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، ہم زکاتی صاحب ہیں، عبادتیں ہماری مضبوط ہیں، لیکن کیا ہماری زبان کنٹرول میں رہتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، خالی اوقات کو یہاں وہاں گزارنے سے بہتر ہے کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ گھر میں گزارو۔ ایسا کریں گے تو غیبت سے بچیں گے، چغلی سے بچیں گے، بہتان اور الزام سے بچیں گے، زبان کو ان کنٹرول کرنے سے بچیں گے۔ ایسا کرتے ہیں؟ نجات ہم ڈھونڈ رہے ہیں مسجد میں، اور مسجد کے باہر جو چاہے کرو۔ تیسرا جواب، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور رویا کرو۔
اب معاشرتی زندگی ہماری اتنی خراب ہوتی ہے کہ ایک شخص بالخصوص ایک مسلمان گناہ کر رہا ہے لیکن اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، تو روئے گا کہاں سے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گناہ کو ایک مسلمان گناہ سمجھ رہا ہی نہیں ہے تو بندہ روئے گا کیسے؟ تو اسلامی معاشرت اس قدر اہم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ اگر معاشرتی زندگی ایک نمازی کی گڑبڑ ہو تو وہ نمازی جہنم میں جائے گا، معاشرتی زندگی ایک حاجی صاحب کی گڑبڑ ہو تو حاجی صاحب جہنم میں جائے گا، معاشرتی زندگی ایک زکاتی صاحب کی گڑبڑ ہو تو وہ زکاتی صاحب جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا عبادات آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کا رویہ اگر لوگوں کے ساتھ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اگر لوگوں کے ساتھ درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، آپ کی زبان کنٹرول میں نہ ہو، خالی اوقات آپ غلط کاموں میں گزار رہے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد نہیں کر رہے ہیں، حدیث کی روشنی میں آپ نجات کی ڈگر پہ نہیں چل رہے ہیں۔ معاشرتی زندگی بڑی اہمیت رکھتی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ حالت جنگ میں ہو نماز معاف نہیں، نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کر کے پڑھنا ہی ہے، باجماعت ادا کرنا ہی ہے مسجد میں آ کر کے۔ سوچنے والی بات ہے، روزہ ہے، بیمار ہے مت رکھیے، بعد میں صحیح ہو جائیں گے تو رکھ لیجئے گا، ایسی بیماری ہے کہ صحیح ہو گئی نہیں تو اس کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیجئے ایک روزے کے بدلے میں۔ زکوٰۃ، آپ کا مال نصاب تک نہیں پہنچا ہے، آپ پر فرض نہیں ہے، مت زکوٰۃ نکالیے۔ حج، آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ آپ کعبۃ اللہ تک جا کر کے آ سکیں، آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے، لیکن توحید کے بعد نماز، بیمار ہے نماز پڑھیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اشارے سے پڑھیے، جب تک ہوش باقی ہے نماز پڑھیے، جب تک آپ ہوش میں ہیں نماز پڑھیے۔ اس نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن ایک طرف اتنی اہمیت والی نماز اور دوسری طرف اگر اس شخص کی معاشرت نماز سے ٹکرا رہی ہو، اسلام کہتا ہے پہلے معاشرت کو دھیان دو، نماز کو بعد میں دھیان دینا ہے۔ اس سے اسلامک پھر ایک مسلمان کی جو معاشرتی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، اسلام میں معاشرتی زندگی، سوشل لائف والی زندگی، سوشل لائف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دو حدیثوں سے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی حدیث نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لقد حممت ان آمر بحطب فیہتتب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے جس طرح کہ ہم نے پڑھ دیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات غلط آپ بول سکتے ہی نہیں، لیکن قسم کھا کر کے بتلا رہے ہیں۔ قسم کھا کے بتلانے کا مطلب ہے کہ قسم کے بعد جو باتیں ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میرا ارادہ ہے ان آمر بحطب فیہتتب، کہ میں کسی کو کہوں کہ بھائی لکڑیاں جلاؤ
لکڑیاں جمع کرو، جلا دو، لکڑیاں کو جلاؤ۔ میرا ارادہ کرتا ہے، میرا من ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیوں کو شعلہ بار کرو۔ ثم آمر بالصلاة فیؤذن لہ، پھر میں نماز کے لیے حکم دے کہ اس کے لیے اذان کہو۔ پھر جب نماز پڑھانے کا وقت ہو جائے تو میں نہ پڑھاؤں۔ ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر کسی دوسرے ساتھی سے کہوں کہ بھائی ذرا امامت آپ کرا دو آج۔ میں کیا کرنے والا ہوں؟ میں کیا کروں گا؟ ثم احرق الى رجال من لا يخرج الى الصلاة، میں ان کے گھروں میں جاؤں جو خاص کر کے فجر اور عشاء کی نماز میں مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، میں ان کے گھروں کو جاؤں اور ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ جو لوگ عشاء اور فجر میں آتے نہیں ہیں مسجد میں، جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے سمیت ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ ایک نقطہ ہے یہاں پر، گھر کن کے جل رہے ہیں؟ نمازی کے، ہے کہ نہیں؟ اس نمازی کے گھر جل رہے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ گھر میں پڑھ رہے ہیں، یا تو عشاء اور فجر میں لیٹ سے آ رہے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو بتائیے نمازی کے گھر جل رہے ہیں تو جو بے نمازی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بے نمازیوں سے کتنی زیادہ ہے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور جو بے نمازی ہیں وہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ گھر نمازیوں کے جل رہے ہیں جو جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، میرا ارادہ ہے، قسم اس ذات کی، لو یعلم احدہم انہ یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین، کہ اگر ان لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ مسجد میں بھی کچھ گوشت والی اچھی ہڈی ملنے والی ہے یا پھر دو اچھے کھر ملنے والے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ لوگ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کا وہ سامان حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بھی حاضر ہو جائیں گے۔ بڑا گہرا نقطہ ہے اس حدیث کے اندر، حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جن کے دلوں میں دنیا بس جائے، جو منافقانہ زندگی گزارتے ہیں، دنیا 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 کرتے ہوئے جو زندگی گزارتے ہیں، یہ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں، ان کا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں بھی دنیا تقسیم ہو رہی ہو جہاں دین حاصل کرنے کی جگہ ہے، تو جب انہیں نماز کے لیے کہا جائے تو سارے بہانے تو آ جاتے ہیں۔ گیس کا پرابلم ہے، کمر میں درد ہے، اٹھ نہیں پاتے ہیں، وقت نہیں ملتا ہے، جمعہ سے شروع کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے کہ اگر انہی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں دین نہیں دنیا بٹ رہی ہے، تو یہ لوگ دوڑے دوڑے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو نماز کی اتنی زیادہ اہمیت، نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کہ اگر کوئی شخص با جماعت ادا نہیں کر رہا ہے تو حدیث رسول کی روشنی میں اس کا گھر جل رہا ہے۔ لیکن نماز کے مقابلے میں معاشرت ٹکرا رہی ہے، سوشل لائف ٹکرا رہی ہے، ایک مسلمان کا رویہ ٹکرا رہا ہے نماز سے۔ تو وہاں پر حدیث کہہ رہی ہے مسجد میں نماز پڑھنا تو دور کی بات، مسجد کے قریب بھی مت آنا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ ہماری وجہ سے اگر مسجد میں آنے سے بھی کسی نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے تو حدیث کہہ رہی ہے کہ مسجد میں آنا تو دور کی بات ہے، مسجد کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ حدیث وعن عبد العزیز وهو ابن صہیب قال سئل انس عن الصوم قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔
مسلم شریف کے اندر کتاب المساجد میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے کہ ہم نے پڑھ دیا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبدالعزیز ہیں، وہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، انسوم، سوم لہسن، لہسن کو عربی میں سوم کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی شخص لہسن کھا کر کے یا پیاز، اسی حدیث میں پیاز کا بھی تذکرہ ہے، لہسن کھا کر کے یا پیاز کھا کر کے، کچی لہسن، لہسن کچی ہو یا پیاز کچا ہو، تو کچی لہسن یا پیاز کھا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں سنو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا من اکل من ہذہ الشجرہ، جنہوں نے کچی لہسن کھایا ہے، کچا پیاز کھایا ہے، فلا یقربن، وہ مسجد کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ پہلی حدیث سامنے رہے، جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہ آئے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ لیکن یہاں پر ایک حلال چیز ہے، لیکن اس کی بو سے دوسرے شخص کو تکلیف ہوتی ہے، کہنے جو کچی لہسن یا پیاز کھا کر کے مسجد میں آنا چاہے، فلا یقربن ولا یسلمن، وہ مسجد کے قریب نہ آئے اور نہ ہی وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ معاشرت، سوشل لائف اسلامک نہ ہو تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہماری برباد، زکوٰۃ ہماری برباد، روزہ ہمارا برباد۔ غور کرنے والی بات ہے کہ ہماری وجہ سے حدیث میں ہے کہ کیونکہ یہ لہسن اور پیاز جب آدمی کھا کر کے آتا ہے، اس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور مسجد میں موجود فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب تک منہ کا مزہ، منہ کی خوشبو بدل نہ جائے، مسجد میں نہ آنا۔ اب یہاں پر ایک نقطے والی بات ہے۔ پہلی بات کہ اسلامی معاشرت کی کہا جائے تو نماز سے زیادہ اہمیت ہے، روزے سے زیادہ اہمیت ہے، زکوٰۃ سے زیادہ اہمیت ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اسلامی معاشرت کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ کی نماز کی نیکیاں قیامت کے روز برباد ہو رہی ہیں۔ مجھے ستایا تھا، مجھے مارا تھا، میری زمین ہڑپ کر لی تھی، مجھے گالیاں دی تھی، مجھے تکلیف پہنچایا تھا، نیکیاں اٹھا کر کے اسے دے دی جائیں گی۔ تو اسلامی معاشرت بہت زیادہ ضروری ہے، یہاں تک کہ مسجد ہے، مسجد میں بھی ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مسجد کو بھی اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مسجد کو بھی اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ کسی کو ڈانٹ دیا، تم ہوتے کون ہو بولنے والے؟ میں جو کروں گا وہی ہوگا۔ ارے آپ جو کرو گے وہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے۔ میں جو چاہوں گا ویسے ہی ہوگا، میں چاہوں گا پنکھا چلے تو پنکھا چلے گا، میں چاہوں گا پنکھا بند ہو تو پنکھا بند رہے گا۔ یہ مسجد ہے، کسی کی خاندانی جاگیر نہیں ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر نماز میں کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ آپ کی معاشرت میں گڑبڑ ہے، آپ کی نماز کی نیکیاں ختم ہو جا رہی ہے۔ اور ایک دوسرا نقطہ، لہسن اور پیاز حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولیے، حلال ہے۔ مسجد میں کھا کے کیوں آنا منع ہے؟ کچی لہسن، کچا پیاز، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی۔ جب ایک حلال چیز جس کی بو کی وجہ سے، جس کی بو سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے مسجد میں کھا کر کے آنا منع ہے، تو یہ جو بیڑی پینے والے جو بیڑی پی کر کے آتے ہیں جو ایک حرام چیز ہے، جو سگریٹ پی کر کے آتے ہیں جو ایک حرام چیز ہے، یہ جو کھینے کھانے والے ہوتے ہیں جو حرام چیز ہے، جب ایک حلال چیز جس کے اندر بدبو ہو دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ارے اس سے زیادہ اور اس سے خطرناک بدبو تو یہ بیڑی پینے والے کے اندر ہوتی ہے، سگریٹ پینے والے کے اندر ہوتی ہے، کھینے کھانے والے کے اندر ہوتی ہے۔ حلال چیز جس کے اندر بدبو ہو وہ کھا کر کے جب مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، تو یہ کھینے کھاتے ہوئے مسجد میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ بیڑی پیتے ہوئے مسجد میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ سگریٹ پیتے ہوئے مسجد میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ارے مسجد میں آ کر کے کوئی کھینے کیسے بنا سکتا ہے؟ کوئی سگریٹ کیسے جلا سکتا ہے؟ کیسے دھواں کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، دھرتی کے اوپر سب سے بڑے بے ادبوں میں سے ہیں لوگ۔
معاشرتی زندگی سدھاریے، اس بھرم میں مت رہیے میں نمازی ہوں، اگلا جی رہا ہے مر رہا ہے، میں اسے کیا مطلب ہے؟ غلط بات ہے۔ معاشرتی زندگی کی اہمیت، ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہمارا معاملہ کیسا ہو انسانوں سے، ہمارا تعلق کیسا ہو، ہمارا رشتہ کیسا ہو، ہمارا معاملہ کیسا ہو، ہمارا رشتہ کیسا ہو، دو حدیثوں سے سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو میری معاشرت کیسی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیسے رہنے کے لیے کہا ہے۔ دو حدیث ہے، پہلی حدیث وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، رواہ البخاری فی کتاب الادب۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے، راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی بہترین حدیث، اپنے آپ کو اسلامی معاشرت میں پرونے کے لیے کہا، مومن کی مثال، جس معاشرے و سماج میں رہتا ہے مومن کیسا ہونا چاہیے، مومن ایسا ہونا چاہیے، مثل المؤمنین فی تراحمہم، ایک دوسرے پر رحم کرنے کے معاملے میں، شفقت و مہربانی کے معاملے میں مسلمانوں کی مثال، وتوادہم، محبت کرنے والوں کے معاملے میں مسلمانوں کی مثال، وتعاطفہم، ہمدردی اور مہربانی کرنے کے معاملے میں مسلمانوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح، یعنی جس معاشرہ اور سماج کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں، گویا کہ بہت سارے نہیں ہیں، وہ سب مل کر کے ایک جسم ہے، رحم کرنے کے معاملے میں، مہربانی کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے کا درد اور غم سہنے، ایک دوسرے کا درد اور غم بانٹنے کے معاملے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے معاملے میں، گویا کہ معاشرے میں جتنے سارے مسلمان ہیں وہ دکھنے میں تو بہت سارے ہیں، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے ایمان کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر ایک جسم کی طرح ہیں۔ کیا ہو؟ اذا اشتکا عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، سر میں درد ہو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ مسلم معاشرے میں ایک مسلمان درد محسوس کرے، وہ درد پورا محلہ محسوس کرے۔ پاؤں میں درد ہو، پورا کا پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ مسلم محلہ میں ایک آدمی تکلیف میں ہو، ایک آدمی پریشانی میں ہو، وہ درد ایک آدمی کا نہیں ہے، وہ درد پورے مسلمان محلے کا ہے، وہ درد پورے محلے والوں کا ہے۔ ایک آدمی بے چین ہے، بے قرار ہے، پریشان حال ہے، وہ رو رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ گریہ وزاری کر رہا ہے، اپنا سمجھے ہمیں کیا لینا ہے، پھر بھی ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، اگر مسلم معاشرت میں ذرا اندر جا کر کے دیکھتے ہیں تو جانتے ہیں کیا جواب ملتا ہے؟ یہ کام میرا پھنسا ہوا ہے، یہ کام میرا پھنسا ہوا ہے، یہ کام میرا ہو جاتا ہے، لیکن اس کام کو پھنسانے میں میرے اپنے بھائی کا دخل ہے، وہ چاہتے تو میرا کام ہو جاتا، میری اپنی بہن کا دخل ہے، وہ چاہتے تو میرا کام ہو جاتا، میرے چچا کا دخل ہے، میرے بھتیجے کا دخل ہے، میرے چچا کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو رہا ہے، میرے بھتیجے کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ بعض کا یہاں تک تو کہنا ہے کہ اپنے باپ کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اگر باپ کا ساتھ ہوتا تو یہ جائز کام جو میرا ہونا تھا ہو جاتا، اپنی ماں کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اور ماں باپ کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی وجہ سے میرا یہ کام رکا ہوا ہے، میری اولاد اگر اس کام میں آ جائے تو میرا یہ جائز جو کام ہے یہ کام ہو جائے گا۔ انسان کو ڈس رہا ہے پھر بھی مسلمان ہے،
سپیروں نے سانپوں کو سمیٹ لیا یہ کہہ کر، شعر ہے کہ سپیروں نے سانپوں کو سمیٹ لیا یہ کہہ کر کہ خود انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ یہ عقابوں کا شہر ہے، ذرا سنبھل کے چلنا، یہ عقابوں کا شہر ہے، ذرا سنبھل کے چلنا۔ یہاں لوگ گلے سے مل کر کلیجہ نکال لیتے ہیں۔ نشانِ سجدہ سجا کر اتنا غرور نہ کر۔ کسی نے بہت ہی دل سے اور دل کی تکلیف کو باہر لاتے ہوئے کہا ہے کہ نشانِ سجدہ سجا کر اتنا غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ کیا آپ کے سجدے میں آپ کی نیت کیا ہے؟ ارے بھائی کو آپ ستا رہے ہیں، مسجد میں سجدہ کر رہے ہیں، بھائی آپ کی وجہ سے رو رہا ہے، مسجد میں آ کر کے سجدہ کر رہے ہیں، بھائی کا معاملہ آپ کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے، مسجد میں آ کر کے سجدہ کر رہے ہیں، پڑوسی کا جینا محال ہے آپ کی وجہ سے، مسجد میں آ کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ سجدہ آپ کریں گے قیامت کے دن، جسے آپ دنیا میں تڑپا رہے ہیں نیکیاں، وہ لے کر کے لے جائے گا، چلا جائے گا۔ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ وَالْهُمَّةُ۔ اسلامی معاشرت کو صحیح کیجئے، تب مسلمان محلے کے اندر اسلامی اخوت برپا ہوگی، لوگ ایک دوسرے کا درد کو اپنا درد سمجھیں گے۔ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْهُمَّةِ۔ جس طرح سے بے خوابی کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ کوئی مسلمان پریشان ہو تو وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے، کوئی مسلمان بے چین ہو تو وہ شخص بے چین ہو جاتا ہے۔ ارے وہ جیے مرے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ آپ کے اندر ایمان ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ جیے گا مرے گا الگ بات ہے، لیکن آپ کا ایمان مرا ہوا ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ کیونکہ حدیث کی روشنی میں کسی کی پریشانی دیکھ کر کے آپ پریشان نہیں ہیں، آپ کا ایمان مر چکا ہے، آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ ایک زندہ لاش ہے جو دھرتی کے اوپر چل رہے ہیں، بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک حدیث، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعه رواہ البخاری فی کتاب الادب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے بتایا، جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر کے دیوار بن جاتی ہے، پھر طوفان آئے، موسلا دھار بارش آئے، وہ محفوظ رہتا ہے اس دیوار کے نیچے، وہ چھت کے نیچے۔ تو المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو اس طرح انگلیوں میں ڈال کر کے فرمایا، جس طرح سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ پر ہوتی ہے، دوسری اینٹ تیسرے اینٹ پر ہوتی ہے، اور مکمل طریقے سے مضبوط دیوار بن جاتی ہے، چھت بن جاتی ہے۔ اس کے اندر اب جو لوگ ہوتے ہیں، طوفان آئے، سیلاب آئے، آندھی آئے، وہ شخص چھت کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہوتا ہے، پریشانی آئے، مصیبتیں آئے، دقتیں آئے، سب مل کر کے اس کو بانٹ لیتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ یہ پریشانی مجھے آئی تھی۔ صحابہ کیسے تھے نا؟ جنگ یرموک کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذرا جائزہ لو میرے ساتھی کا کیا حال چال ہے۔ تو ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، دیکھا کہ آخری وقت ہے، گلاس میں پانی تھا، چچا یہ پانی ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں، دیکھو میرا ساتھی وہ تڑپ رہا ہے، شاید مجھ سے زیادہ اسے پیاس کی ضرورت ہے، اسے پلاؤ۔ ان کے پاس جاتے پانی ہے، کہتے نہیں مجھے مت پلاؤ، دیکھو میرا ساتھی وہ
تڑپ رہا ہے، وہ کرا رہا ہے، مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت اسے ہے، اسے دے دو۔ وہ کہتے ہیں میں تیسرے شخص کے پاس گیا پانی پلانے کے لیے، ان کی وفات ہو چکی تھی، دوڑے دوڑے دوسرے شخص کے پاس آیا کہ انہیں بچا لوں، ان کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ پہلے شخص کے پاس آیا، ان کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ معاشرت دیکھیے، اسلامی معاشرت، جانے تک اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں مسلمان کو لوٹنے لگے، مسلمان کو ستانے لگے، مسلمان کا خون خرابہ کرنے لگے، مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر کے ہنسنے اور مسکرانے لگے، اسے آپ اسلامی معاشرہ کہتے ہیں؟ وہاں کے رہنے والوں کو آپ مسلمان کہتے ہیں؟ یشد بعضہ بعضا، جس طرح سے دیوار کے اندر چھت کے نیچے ایک شخص محفوظ رہتا ہے، مسلم معاشرے کے اندر کسی ایک شخص پر کوئی دقت آئے، پورے معاشرے کے لوگ اس کے لیے دیوار بن جائے، اس کے لیے چھت بن جائے، یہ معاملہ ہے۔ اسباب کیا ہے؟ کچھ اسباب کو اپنا سکتے ہیں، کچھ شیڈول بنا سکتے ہیں دوسروں کے کام آنے کا۔ میں دوسروں کا کام کیسے آؤں؟ اسلامک شیڈول بنا سکتے ہیں۔ پہلا شیڈول، میں ظالم کی مدد کروں گا۔ سننے میں عجیب لگ رہا ہو کہ ظالم، مظلوم کی مدد تو سنا تھا، ظالم کی مدد میں کیسے کروں گا؟ جی، آج کا جو معاشرہ ہے یہاں پر مظلوم کے بجائے ظالم کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اپنے شیڈول میں یہ آپ رکھیے کہ میں ظالم کی مدد کروں گا، ظلم کرنے والے کی مدد کروں گا۔ اب وہ مدد کیسی ہوگی؟ حدیث، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما قالوا یا رسول اللہ ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالما قال تأخذ فوق یدیہ، رواہ البخاری فی کتاب المظالم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ اس لیے میں نے ہیڈنگ لگایا میں ظالم کی مدد کروں گا، یہ ضرورت ہے ہماری معاشرے و سماج کے اندر، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو پھر بھی مدد کرو، چاہے مظلوم ہو پھر بھی مدد کرو۔ اب جو سوال آپ لوگوں کے ذہن میں بھی گھوم رہا ہوگا کہ مظلوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد میں کیسے کروں؟ وہی سوال صحابہ کرام کے اندر بھی گھومنے لگا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ننصرہ مظلوما فکیف ننصر ظالما، مظلوم کی مدد کرنا یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، میں ایک ظالم کی مدد کیسے کروں؟ کہا تاخذ فوق یدیہ، ظلم سے روک دو، ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ کتنے ایسے اسلامی ممالک ہیں، کتنے ایسے طاقتور ہیں، کتنے ایسے سرپنچ ہیں، کتنے ایسے مکھیا ہیں، کتنے ایسے وارڈ کمشنر ہیں جو ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، ظلم کو روک سکتے ہیں، لیکن دنیا بسی ہوئی ہے، دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ مظلوم پٹ جائے تو آتے ہیں تسلی دینے کے لیے، یہ میری طرف سے 10,000، یہ میری طرف سے 5,000، ہاں بخشا نہیں جائے گا، میڈیا میں آنے کے لیے بخشا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور ایک جب ظالم ظلم کر رہا تھا تو یہ آپ پر ضروری تھا کہ آپ ظالم کا ہاتھ پکڑتے، آپ کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے، صلاحیت سے نوازا ہے، عہدہ اور منصب سے نوازا ہے۔ یہ کیسی مدد ہے؟ ظالم مظلوم پٹ رہا ہے تو آپ خاموش ہیں، جب ظالم پٹ کر کے انہیں برباد کر کے چلا جائے تو مدد کے لیے ان کے پاس پیکیج بھیج رہے ہیں آپ۔ اسلام کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا گیا ہے، اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے، قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے۔ تو میں مسلمان ہوں، میرا شیڈول کیا ہونا چاہیے؟ میں ظالم کی مدد کروں گا،
میرے اندر اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے میں ظالم کو ہاتھ سے روکوں گا، زبان سے روکنے کی طاقت ہے میں زبان سے کہہ کے روکوں گا تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ یہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دوسرا شیڈول میں دوسرا کام ہی رکھا جاتا ہے، رکھ سکتے ہیں کہ معاشرت سے جڑے رہنے کے لیے، لوگوں سے جڑے رہنے کے لیے گفٹ کو دیتے رہیے، گفٹ کو لیتے رہیے، تحفہ اور تحائف کا سلسلہ جاری رکھیے، آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ کیا حال چال ہے، آئیے چائے پانی کے لیے میرے گھر میں، آج ہم آپ کے گھر جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اس سے سینے کے اندر محبت جاگتی ہے، نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا فإن الہدیۃ تذہب وغر الصدر، رواہ احمد فی مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، ہدیہ لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے اندر۔ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ، اس لیے کہ تحفہ سینے کے اندر سے کینے کو نکال دیتا ہے۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، شعر ہے کہ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینہ میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ، تحفہ تحائف کا سلسلہ اور تحفہ تحائف کے ماحول کو عام کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ، ہدیہ سینے کے اندر کے کینے کو نکال دیتا ہے۔ اسلامی معاشرت کے اندر میں دوسروں کے لیے اچھا کیسے بن سکوں، فائدہ مند کیسے بن سکوں، اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کو ادا کیجیے، 6 حقوق ہیں جو اسلام دیتا ہے، 6 حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جس کا تعلق خاص مسلمانوں سے ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6 قیل وما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح له واذا عطس فحمد اللہ فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے ہم نے پڑھ دیا ہے۔ دین قرآن اور حدیث 2 چیزوں کا ہی نام ہے، تیسری چیز آ جائے عمل کرنے میں آئیڈیل میں نبی کے علاوہ کسی کا نام آ جائے وہ دین میں گڑبڑی کر رہا ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بھی چیز پڑھا جائے وہ دین کے اندر غداری کر رہا ہے، دین کو کیا کر رہا ہے، وہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دین 2 چیزوں کا نام ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، جو کہ دین جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کہ مسلمان کے 6 حقوق ہیں، بعض حدیثوں میں کہ 5 حقوق ہیں، 6 حقوق ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے حقوق کیا ہے۔ صحابہ کرام عمل کرنے کے لیے بہت بے چین رہا کرتے تھے، کوئی سوال ہو جلدی بتا دیجئے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے صحابہ یہ کام کرنا ہے، کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون فلاں کام کرنا چاہتا ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ قومہن یا رسول اللہ، کیا ہے؟ آپ نے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، کسی مسلمان سے ملو تو سلام کرو، سلام کرو، یہ معاشرتی حق ہے۔ دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرو۔ 5 اسٹار میں دعوت مل رہی ہے، اچھے گھرانے سے دعوت مل رہی ہے، ایسی شادیوں میں دعوت مل رہی ہے جہاں پر اچھے کھانے کے ساتھ اسٹارٹر کا بھی انتظام ہو، آئیں گے۔ لیکن ایک مسلمان سادے انداز میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے، سادے انداز میں کھانا کھلا رہا ہے، مصروف ہیں، بعد میں کبھی آئیں گے۔ بعض اوقات ایسے گھروں میں بعض لوگ جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ایسی پارٹی ہو جہاں دھوم دھام کا معاملہ ہو،
بندہ ایسا لگے گا مہینوں بھر کا بھوکھا ہے، اب تیار ہے کھانے کے لیے۔ اذا دعاک فاجب، وہ مسلمان دعوت دے رہا ہے، دعوت کو قبول کیجئے، بھید بھاؤ نہ کیجئے اگر واقعی وہ مسلمان ہے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، کوئی نصیحت مانگ رہا ہے، مجھے نصیحت کیجئے، مجھے اسلام بتائیے، اس کو آپ اسلام بتائیے، اس کو دین بتائیے آپ۔ نمبر 3۔ نمبر 4، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو۔ پتہ چلا کوئی چھینک کر کے الحمدللہ نہ کہے تو اس کا جواب مت دو۔ چھینک کر کے کیا الحمدللہ، جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ جی کیا؟ آواز نہیں آئی۔ رحمت اللہ نہیں، یرحمک اللہ۔ پھر وہ جواب کیا دے گا سیکھنے والا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جی سب دعائیں یاد ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ حسن المسلم ایک کتاب ہے، اس کے اندر نماز کے علاوہ وہ دیگر جو شب و روز کی دعائیں ہیں، قرآن سے حدیث سے بالکل ثابت شدہ دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں اس طرح کی یاد ہونی چاہیے۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ، وہ دعائیں یاد ہونی چاہیے ترجمہ کے ساتھ، تاکہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں کیا بول رہا ہوں یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے نا، ہے نا۔ تو نمبر 4 کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو چھینک کا جواب دیجئے۔ نمبر 5 وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو۔ دور سے خبر آتی ہے پڑوسی کو، فلاں کے انتقال ہو گیا، ارے بیمار تھے کیا؟ ہوتا ہے نا، پڑوسی بازو میں پڑوسی کا انتقال ہو گیا ہے، اب کوئی دور والا شخص فون کرتا ہے کہ آپ کے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، اچھا ہم کو نہیں پتا، بیمار تھے کیا؟ پھر بھی کیا ہے ہم بھائی، ہمیں مسلمان کے علاوہ کوئی نام نہ دو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، پانچواں حق، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، پتہ ہے پھر پتہ کیجئے، ان کی عیادت کے لیے جائیے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، مر جائے تو جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے چلیے۔ یہ جنازے کے پیچھے چلنا یہ مسلمان کا حق ہے، غیر مسلم کا حق نہیں ہے۔ بعض لوگ حقوق کو اس قدر غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ یہ حق دوسروں کو دے دیتے ہیں، نہیں، جہاں غیر مسلمین کے حقوق ہیں وہاں پر اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق دیے ہیں۔ خاص مسلمان کا حق جب کوئی شخص مر جائے تو ان کے ساتھ جنازہ تک، قبرستان تک جانا یہ ایک مسلمان کا حق ہے، دوسرے کا حق نہیں ہے۔ شیڈول میں اس کو رکھیے۔ اپنی معاشرت کو اگر اسلامی بنانا چاہتے ہیں، اپنی عبادت کی نیکیوں کو اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی فلاں فلاں کام کرنے پر، تو آپ بھی فلاں فلاں کام کو اپنے شیڈول میں رکھیے اپنی معاشرت کو اسلامی بنانے کے لیے۔ حدیث وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ کیا بیعت کی؟ کہ میں نماز قائم کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، اور میں ہر مسلمان کو نصیحت کروں گا، ہر مسلمان کے لیے میں خیر خواہ بنوں گا۔ ایک نقطہ، پہلا نقطہ یہ کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھلا سوچنے والا ہوتا ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر بھی دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، مسجد کے باہر بھی دین پر عمل کرنے والا تھا۔ حدیث یہ نقطہ دیتی ہے، بیعت کرتے ہیں۔ دوسری بات وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، جو نمازی ہوتا ہے وہ مسجد کے باہر بھی نمازی ہوتا ہے، شریعت کا پابند، تو مسجد کے اندر بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور وہ مسجد کے باہر بھی دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔
وہ دوسروں کو ستانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کو تڑپانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا یہ کہتے ہیں میں نے بیعت کی ہے، میں نے یہ معاہدہ کیا ہے، میں ہر مسلمان کو میں نصیحت کروں گا۔ نصیحت کا انداز کیا ہے؟ ہم میں سے ہر مسلمان، ہر نمازی اگر ناصح بن جائیں تو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے مسئلے جو غیر اسلامی چل رہے ہیں تقریباً اسلامی ہو جائیں گے، تقریباً حل ہو جائیں گے۔ اولاد کیا کر رہی ہے باپ کو پتہ نہیں ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے۔ میری بیٹی صبح گھر سے نکل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ واپس کب آ رہی ہے؟ جانے اور آنے تک کے درمیان کا جو وقت ہے وہ کہاں بتا رہی ہے؟ ماں باپ کو خبر ہے؟ بتا دی ہاں میں یہاں گئی تھی وہاں گئی تھی، کوئی خبر ہے؟ میرا بیٹا دن بھر موبائل میں پڑا رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میری بیٹی موبائل میں ہمیشہ لگی رہتی ہے، بات کرتے رہتی ہے، کہاں بات کرتے رہتی ہے؟ ماں باپ کو خبر ہے؟ ہمیں بھروسہ ہے بھائی کہ صحابہ کرام کو اپنی بیٹیوں پر بھروسہ نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا۔ اچھا یہ بیٹیاں، اس طرح کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو کس طرح سے اپنا بنا لیتی ہیں؟ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، جسم کے پردے میں کیا رکھا ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل صاف نہیں تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل صاف نہیں تھا؟ کیا یہ کہہ کر کے آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ جب آیت نازل ہوتی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور صحابیات سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کر کے باہر نکلیں، جسم کو ڈھانپ کر کے باہر نکلیں۔ کیا ان کا دل صاف نہیں تھا؟ ماں باپ ناصح بن جائیں تو گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کو میں نصیحت کروں گا۔ نصیحت کیسے کریں گے آپ؟ گھر سے آغاز کیجئے، ورنہ چراغ تلے اندھیرے کا معاملہ ہے۔ گھر سے آغاز کیجئے۔ ذرا قرآن آیتوں کو دیکھیے کہ نصیحت کرنے کا انداز قرآن کیا بتلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشورى آیت نمبر 214 میں فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے ڈرانے کا کام شروع کیجئے، جہنم سے بچانے کا کام شروع کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، دیتے رہیے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ڈٹے رہیے جب تک نمازی نہ ہو جائے۔ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے ہیں، روزی دینے والا اللہ ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بہتر انجام تقوی والوں کا ہے اللہ کے پاس۔ اب ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھیے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میں ہر مسلمان کی نصیحت کروں گا، ہر مسلمان کو نصیحت کروں گا، لہٰذا نصیحت کا آغاز اپنے گھر سے کیا جائے۔ میں نمازی ہوں تو میرا بیٹا نمازی کیوں نہیں ہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ میں نمازی ہوں تو میری بیٹی نمازی کیوں نہیں ہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ میں نمازی ہوں تو میری بیوی میری فیملی نمازی کیوں نہیں ہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ میں حرام سے بچ رہا ہوں، میری اولاد حرام سے کیوں نہیں بچی ہوئی ہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ میں رب کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں، میری اولاد رب کی نافرمانی کیوں کر رہی ہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، نصیحت کا آغاز گھر سے کیجئے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا اور ہر مسلمان کو میں نصیحت کروں گا۔ یہ انداز ہونا چاہیے، اس کو اپنے شیڈول میں لائیے، زندگی کے شیڈول میں لائیے کہ میں معاشرت میں اچھا کیسے بنوں، بہتر کیسے بنوں۔
دوسروں کی مدد کرنے کا ماحول عام ہو۔ جب یہ ماحول عام ہوگا تو رب کی رحمت کو پانے کا ماحول عام ہوگا۔ حدیث ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاری في کتاب المظالم۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ خون کی بنیاد پر بننے والا رشتہ اور ایمان کی بنیاد پر بننے والا رشتہ، دونوں رشتوں میں ایمان کی بنیاد پر بننے والا رشتہ زیادہ مضبوط ہے خون کی بنیاد پر بننے والے رشتے کے مقابلے میں۔ یہ رشتہ یہیں ختم ہو جائے گا، لیکن ایمان کی بنیاد پر بننے والا رشتہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، سفارش کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنی ماں تک کو چھوڑ دیا ایمان کی خاطر، اپنے باپ تک کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی تک کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد تک کو چھوڑ دیا۔ اور صفہ، اصحاب صفہ جنہیں کہا جاتا ہے، چبوترا جو مسجد سے ملا ہوا، مسجد نبوی سے جو ملا ہوا چبوترا تھا، وہاں پر آ کر کے سو رہے ہیں۔ حبش سے آنے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے آئے ہوئے ہیں، بھائی ہیں، مدینہ میں رہنے والوں کے بھائی ہیں، اپنے بھائی کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ فارس سے آنے والے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر ہیں، ایمانی رشتہ ہے، بھائی ہیں، جنہوں نے ایمان کی خاطر طریقہ رسول کی محبت میں مکہ چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑا تھا، مدینہ آتے ہیں۔ مدینہ کے مسلمان ساتھی انصاری صحابہ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو میری بیوی سے شادی کر لینا۔ رشتہ دیکھ لیجیے، ایمانی بنیاد پر رشتہ۔ میرے پاس 2 باغات ہیں، ایک باغ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ایمانی رشتہ۔ المسلم اخو المسلم، یہاں کوئی شخص ہماری دکان سے زیادہ ایک دکان بڑھا لے، اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو گیا ہے؟ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری بزنس سے تھوڑا وہ آگے بڑھ جائے، ہماری دکان سے ایک دکان میں ان کا اضافہ ہو جائے، دماغ کام نہیں کر رہا، کیسے ہو گیا ہے؟ کوئی ٹپس، کوئی طریقہ؟ لاٹری کیسے لگ گئی ہے؟ اب بندہ یہ اتنا پریشان ہے، لگتا ہے کہ یہ لٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے ایک دم۔ اب مشورہ اس پر کیسے ہو گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، خوشی نہیں ہوتی ہے۔ وہاں کیا ہے؟ بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، 2 باغات ہیں، ایک میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کہ، اور یہ تقاضا ہے کسی مسلمان کو خوشی ملے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ یا الٹا ہے، کسی مسلمان کو غم ملتا ہے تو دوسرے مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کو خوشی ملتی ہے تو دوسرے کو غم ملتا ہے، سانپ لوٹنے لگتا ہے سینے میں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ صرف مسجد کو مسلمان ہونے کا اور نجات کا ذریعہ مت بنائیے، بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ میں نمازی ہوں، جو چاہوں کروں، اللہ معاف کرے گا، نہیں، معاشرت درست نہیں ہے۔ مسجد میں سجدہ کرتے کرتے آپ کی پیشانی رگڑ گئی ہے، آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، کھڑے ہوتے ہوتے آپ کے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن معاشرت صحیح نہیں ہے، نمازی ہونے کے باوجود آپ جہنم میں جائیں گے، حدیث رسول کی روشنی میں۔
المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، شیڈول بنائیے کیا نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، مسلمان ظلم نہیں کرتا ہے، کسی شخص کو ظالم کے حوالے نہیں کرنا ہے، ولا یسلمہ، نہ مسلمان دوسرے پر ظلم کرتا ہے نہ ہی ظالم کے حوالے کرتا ہے، تو ظلم تو کرنا یہ بھی ظلم ہے، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی شخص ظالم کے حوالے ہو رہا ہے اور ہم روک نہیں رہے تو گویا کہ میں بھی ظالم ہی ہوں۔ اسلام یہ نقطہ دیتا ہے۔ چلو ہمیں کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے، قبر میں سمجھ میں آئے گا، حشر میں سمجھ میں آئے گا کیا مطلب ہے اور کیا مطلب تھا۔ آگے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، آپ چاہتے ہیں اللہ مجھ پر رحم کرے، آپ چاہتے ہیں اللہ میری پریشانی کا حل نکال دے، آپ چاہتے ہیں میں دنیا میں بھی اچھے سے رہوں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہوں، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قبر کے اندر روشنی پیدا کر دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کا بستر لگا دے، آپ چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سایہ نصیب کرے۔ حدیث کا ٹکڑا اپنے دماغ کی کاپی پر، اپنے دماغ کے پیج پر لکھ لیجئے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ کسی بندے کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، جب تک کوئی شخص کسی کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی دور کرنے والے کی پریشانی دور کرنے میں لگا رہتا ہے، جب تک کوئی شخص کسی کا مسئلہ سلجھانے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلجھانے والے کا مسئلہ حل کرنے میں لگا رہتا ہے، جب تک کوئی شخص کسی کو سنوارنے میں، کسی کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھائی کا ساتھ دینے والے کا ساتھ دیتے رہتا ہے، اسے آگے بڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ ان جیسی حدیثوں کو ایک مسلمان اپنی زندگی کے قابل سمجھتا ہی نہیں ہے۔ رفع الیدین ثابت ہے حدیث سے، آمین، لیکن تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے تو صحیح ہونا چاہیے۔ اب جو بندہ مکمل نماز میں صحیح کر رہا ہے، مسجد کے باہر دیکھیے تو پورا کا پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، حرام پر تلا ہوا ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، دوسروں کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا ہے اور ڈکار بھی نہیں رہا ہے، اور یہاں معمولی سی چیز پر ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آگے دیکھیے، ومن فرج عن مسلم کربۃ، جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی کو آسانی میں بدلنے کے لیے کوششیں کرے گا، جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت، اپنی جان، اپنے مال کے ذریعے سے اس کو آسانی پہنچائے گا، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، تو قیامت کے دن جب پریشانی کا معاملہ ہوگا، سورج آدمی ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے، کوئی ایسی نہیں، کوئی کولر نہیں، کوئی پنکھا نہیں، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، خاندان والے سے بھاگ رہا ہوگا۔ تو جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی پریشانی کو اس سے دور فرما دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان یہی نہ چاہتا ہے اللہ قیامت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کامیاب کرے گا، اسے پریشانی سے بچائے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ارے بھئی اللہ نے کسی کا عیب اگر چھپا دیا ہے، آپ جان رہے کوئی اور نہیں جان رہا ہے، اب اس کو لوگوں کے سامنے جانتے ہو اس نے کیا ہے، اللہ نے چھپا دیا ہے، وہ عام نہیں ہے، ایک غلطی اس کی ہے، تو غلطی کو اگر سمجھانا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اصلاح ہونی چاہیے، یہ طریقہ ہے دعوت کا۔ دوسرے کے سامنے اس کی غلطی بیان کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے،
غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی غلطی جان رہا ہے جو عام نہیں ہے، اللہ نے چھپایا ہوا ہے، تو جو شخص جانتے ہوئے بھی اس کی غلطی کو چھپا دے رہا ہے، اس کو نصیحت کر دے رہا ہے کہ ایسا مت کرو، اور کسی کو بتا نہیں رہا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کنارے بلائے گا، فلاں کی غلطی کو چھپایا تھا نا، تیرے اندر یہ غلطیاں آج میں چھپا رہا ہوں۔ معاشرت صحیح نہیں ہے، عبادت کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ حدیث کہتی ہے معاشرت درست ہے تو کمی بیشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عبادات، عقائد، معاملات، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اپنی معاشرت کو بھی اسلامک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔